ایک عامل کیوں بنتا ہے؟ عامل اس لیے بنتا ہے کہ ایک وقت کی ضرورت ہے۔ ہر جگہ پہ شیطان کے اثرات موجود ہیں، انسانوں کو گمراہ کیے ہوا ہے۔ ایک ہی انسان کا جو دشمن ہے ازل سے لے کے ابد تک، وہ شیطان ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور یہ جو جادو پھیل رہا ہے، یہ صرف اسی وجہ سے پھیل رہا ہے کہ آج ہم اسلام سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کے توڑ کے لیے عاملوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، روحانی معالج، کہ اس کا ہم توڑ کریں اور قرآن و حدیث سے کریں، اپنے نوری کلام سے کریں۔ تو اس کے لیے مجھے بڑا شوق تھا بچپن سے ہی کہ میں یہ علم سیکھوں۔ اس کے لیے مجھے بڑی محنت کرنی پڑی، لیکن میرے کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ بچپن سے ہی شوق تھا۔ ہمارے پیر صاحب ہمارے پاس آتے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوتی تھی ان کے پاس جاتے ہوئے، ان سے سوال جواب کرتے ہوئے، باتیں پوچھتے ہوئے، ان کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے بڑا سکون ملتا تھا۔ لیکن مجھے کوئی خاطر خواہ، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میری یہ محنت جاری رہی اور الحمدللہ آج ہم اس پوزیشن پہ ہیں کہ لوگوں کا روحانی علاج کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ یہ سوال کہ علم کیسے حاصل کیا؟ علم حاصل ہر بندہ کر سکتا ہے۔ کوئی بھی بندہ جو بھی شوق رکھتا ہے وہ کچھ بھی علم سیکھنا چاہے، کسی چیز کے بارے میں سیکھ سکتا ہے۔ ہر بندے کا جو استاد ہوتا ہے وہ اس کا عشق ہوتا ہے۔ تو میرا بھی جو استاد ہے وہ عشق تھا۔ بہت ساری ناکامیوں کے بعد اللہ پاک نے کامیابی دی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ وہ آگے جا کے یہ سلسلے سے پتہ چلے گا۔ تو ہم نے بھی بڑی محنت کی اور جو کچھ ملا ہے کیسے ملا؟ پیر و مرشد اور اپنے بزرگوں کا ادب سے ملا۔ جی، اگلا سوال آپ نے کیا ہے کہ یہ جو جادو لوگ کرواتے ہیں یا زیادہ تر عورتیں یہ جادو کرواتی ہیں، تو ان کے لیے اسلام کیا کہتا ہے؟ جادو کرنے اور کروانے والے دونوں دور کی ہیں، اور جادو جو کرواتے ہیں وہ تو اپنی زندگی بھی خراب کرتے ہیں اور آخرت تو ان کی ویسے بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ تو اللہ پاک جادو کے شر سے بچائے اور شیاطین کے شر سے بچائے، اور یہ جو حاسدین ہیں ان کے حسد سے بچائے۔ جی، ہماری یہ کوشش رہے گی کہ لوگوں کا سیشن شروع کریں سوال جواب کا۔ عورت آپ کے پاس آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ فلاں فلاں بندوں نے مجھے تنگ کی ہے، یا میرے دشمن ہیں، یا وہ کہتی ہے کہ مجھے تنگ کرتے ہیں، تو اس کے خلاف مجھے کوئی عمل کر کے دیں۔ میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا سلسلہ ہے، سلسلہ روحانیت اویسیہ قادریہ، اس میں کسی بھی انسان کے خلاف کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی بندہ، میرا اپنا کوئی رشتہ دار بھی اٹھ کے آ جائے نا، نہ یہ ہم سے ہوتا ہے اور نہ ہمیں اس کی اجازت ہے اور نہ ہم ایسے کر سکتے ہیں، کریں گے بھی تو نہیں ہوگا، اثر نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ ہے کہ کسی بندے کو کوئی شیاطین تنگ کر رہے ہیں، جنات تنگ کر رہے ہیں، تو اس کے لیے ہم وہ کر سکتے ہیں، ان کا حصار لگاتے ہیں۔ ادروائز یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے لیے کسی کا گھر برباد کریں، یا یہ سب کچھ سفلی عمل میں ہوتا ہے، اور یہ جادو ٹونا ہی ہوتا ہے یہ سارا۔ جی پیارے بھائی، آپ نے کہا ہے کہ لوگ اس کو وہم سمجھتے ہیں یا کہتے ہیں کہ یہ جادو ہوتا نہیں ہے۔ تو جادو کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جادو اللہ پاک کے نبی پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی ہوا ہے، کافروں نے عمل کیا ہے۔ اور جو جادو کو نہیں مانتا تو وہ تو اس کا مطلب ہے قرآن پاک کی نعوذ باللہ وہ آیات کو جھٹلا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ جادو ایک حقیقت ہے اور یہ برحق ہے، اور یہ شیطان کو جو طاقت دی ہوئی ہے یہ اللہ کی ہی طاقت ہے۔ ٹھیک ہے، اس کا حساب کتاب جو ہے وہ بعد میں ہوگا، لیکن یہ اللہ کی طاقت ہی ہے۔ جی، آپ نے ایک سوال کیا ہے کہ آپ لوگ 25 سال سے جادو اور جنات کا شکار ہو، تو اس کا ابھی تک کچھ توڑ نہیں ہو سکا۔ پیارے بھائی، آپ جن لوگوں کے پاس گھومتے رہے ہو، میں ان کو نہیں کہتا، نہ میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ لوگ خراب تھے یا ان کے پاس علم نہیں تھا یا وہ کر نہیں سکتے تھے یا کیا مسئلہ تھا۔ اصل بات ہوتی ہے تشخیص کی۔ ہم اپنا ایک تشخیص کا ہمارا ایک لیول ہوتا ہے، اپنا ایک کرائٹیریا ہوتا ہے۔ میں اپنی تشخیص کا آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جب ہم کسی بندے کی تشخیص کرتے ہیں، اس کا نام، اس کی والدہ کا نام، اور جس جگہ پہ وہ رہائش ہے اس کی، اگر 2 جگہ پہ ہے تو دونوں ایڈریس وہ بتائے گا، ڈسٹرکٹ، تحصیل، محلہ، مکان نمبر نہ بتائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ کوئی نشانی وغیرہ بتائے گا۔ ہم اس کی مکمل تشخیص کرتے ہیں کہ جو سائل ہمارے پاس آیا ہے اس کا کیا اسی کے اوپر جادو ہے یا کسی کے جادو کا اس کے اوپر اثر ہے۔ بعض دفعہ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ تر لوگ
جادو کا شکار ان کے بزرگ ہوتے ہیں، پرانا جادو ہوتا ہے، زیادہ سائے کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کا اثر پوری فیملی کے اوپر ہوتا ہے، پورے گھر کے اوپر ہوتا ہے۔ اور جادو جب پرانا ہوتا ہے تو وہ بندش لگ جاتی ہے، بندش کا شکار ہو جاتے ہیں، ان میں رکاوٹیں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ مریض آگے چل کے آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ایک جادو ہوتا ہے تو وہ بندش میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، جب بیماریوں میں کیسے منتقل ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اگلا ٹاپک ہے جس پہ اگلی ویڈیو پہ ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو ہم پوری ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ جو جادو کیا گیا ہے کتنا عرصہ پہلے کیا گیا ہے، کیا ایک بار جادو کیا گیا ہے یا بار بار کیا گیا ہے، یا ایک بار اگر جادو کیا گیا ہے تو کس طرح جادو کیا ہے، کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، یا جلایا گیا ہے، یا دفنایا گیا ہے۔ اب سمندر میں بھی دفنا سکتے ہیں، قبرستان میں بھی دفنا سکتے ہیں، زمین میں بھی دفنا سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقہ کار ہوتے ہیں۔ کیا کوئی ہانڈی کا عمل کیا گیا ہے، کیا کوئی پتلے کے اوپر عمل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مخلوق جو ہے کون سی ہے، کیا چیز مسلط ہے، کہ ان کے گھر کے اوپر کتنے جنات ہیں، کیا کوئی چڑیل ہے، کیا کوئی دیو وغیرہ ہے، کیا کوئی اسیب زدہ گھر ہے، وہ پورا ان میں رہائش پکڑی ہوئی انہوں نے۔ تو وہ پورا جب سلسلہ دیکھتے ہیں تو اس حساب سے ہم چلتے ہیں اور اس مریض کو بتاتے ہیں کہ بھائی اتنا آپ کا صدقہ لگے گا، یہ پروسیجر ہوگا، اتنے دن لگیں گے، آپ کا کام لمبا ہو سکتا ہے یا کم ہو جائے گا، یا یہ کیا حساب ہے، وہ تشخیص میں ہم مریض کو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں۔ اور اللہ پاک کے فضل سے اس جادو کی وجہ سے جتنے بھی گھر کے اندر یا اس کے رشتہ داروں میں جتنے بھی مریض ہوتے ہیں، اس جادو کی وجہ سے جو تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے وہ سارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم پہلے تشخیص ٹھیک ٹھاک طریقے سے کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جادو کیوں کروایا گیا ہے۔ زیادہ تر جادو میں نے دیکھا ہے کہ عورتیں کرواتی ہیں کہ یہ جی میں فلاں بہو لانا چاہتی ہوں، یا میں فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتی ہوں، میرا بیٹا کسی اور جگہ پہ کرنا چاہتا ہے، وہ جاتی ہیں عملوں کے پاس سفلی عمل کرواتی ہیں۔ اچھا، تو اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی تو وہ جو جنات مسلط ہوتے ہیں وہ تو گھر برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ویسے تو اگر عمل کامیاب ہو جائے تو 11 دن میں جب ان کا عمل ہوتا ہے یا 21 دن کا عمل ہوتا ہے، اگر انہوں نے کام کر دیا تو جنات تو آزاد ہو جائیں گے۔ لیکن اگر وہ کام نہیں ہوا جس وجہ سے وہ عمل کرایا گیا ہے تو جنات تو پوری زندگی قید ہو جائیں گے، وہ تو تکلیفیں دیں گے آپ لوگوں کو، آپ کا گھر برباد کر کے رکھ دیں گے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا فساد یہ ساری چیزیں آپ لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جادو کا جو توڑ ہے کیا وہ جادو سے ممکن ہے یا اس کا کوئی روحانی علاج بھی ہے، مطلب نوری علم سے اس کا کوئی علاج ہے؟ بھائی جادو کا یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے مسلمان کافی میں نے دیکھے، بڑے بڑے عالم بھی کہتے ہیں اور بڑے بڑے پیر فقیر بھی کہتے ہیں اور روحانی معالج بھی کہتے ہیں کہ بھئی جادو کا جو توڑ ہے نا وہ جادو سے ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، میں ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا۔ بھائی اللہ کی نوری کلام سے ہی جادو کا توڑ ہو سکتا ہے، ادروائز آپ اس طرح ہے کہ جادو کا توڑ اگر آپ شیطانی طاقتوں سے کر رہے ہیں تو پھر آپ ان کو دعوت دے رہے ہیں دوبارہ کہ ایک اور جادو کریں، اسے کیسے ممکن ہوگا؟ ایک چیز سے آپ لوگوں کی جان چھوٹے گی تو دوسری اور مسلط ہو جائے گی۔ یہ جو جادو ہوتا ہے اس کا کنسیپٹ ایسے ہے کہ کوئی بھی بندہ عمل کرواتا ہے تو ہم دعوت دے رہے ہوتے ہیں شیطانی چیزوں کو، ان کا کام ہی یہی ہے کہ فتنہ فساد اور شر پھیلانا۔ ایک بندے کے گھر میں جب وہ شر آ جائے، جو غلیظ چیزیں ہیں، جو منحوس چیزیں ہیں، جو نحوست ہوتی ہے، کتنی گھروں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں بدبوئیں آتی ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے چلتے ہیں، تو ان کا کام جو ہے جادو سے نا خیر کا کوئی کام نہیں ہو سکتا، شر کا ہی ہوتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو سے ہم صحیح کام کرتے ہیں وہ غلط بولتے ہیں، جادو سے ہمیشہ شر کا ہی کام ہوتا ہے۔ تو ایک شر موجود ہے اور اس کو ہٹانے کے لیے دوسرا شر آئے تو وہ کیسے ہٹے گا؟ ہم چیلنج کے ساتھ، گارنٹی کے ساتھ اللہ پاک کی کلام سے، نوری عمل سے انشاءاللہ جادو کی کاٹ کرتے ہیں اور دوبارہ اللہ کے فضل سے مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو کوئی بھی ہم سے اگر علاج کروانا چاہے تو وہ امجد نواز صاحب سے رابطہ کر سکتا ہے، اس کے تھرو ہم پورا طریقہ کار پروسیجر بتائیں گے کہ اس کو کتنا ٹائم لگے گا، کس طریقے سے اس کا کام ہوگا، کتنا اس کو کیا کیا کرنا پڑے گا، وظائف وغیرہ بھی بتائیں گے، اس کی ہم کاٹ بھی کریں گے، اور انشاءاللہ جو بھی جنات ہوں گے وہ قید کرنے ہیں یا ان کو جلانا ہے یا کیا کرنا ہے، تو وہ ہر مریض کی اپنی ایک سچویشن ہوتی ہے، اس طریقے سے ہم چلیں گے انشاءاللہ۔ آپ پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچائیں، اور جو بھی جادو بندش کا شکار ہیں، لوگ جنات کا شکار ہیں، اس کے مسئلے کے لیے حل کے لیے ہم ایک لائیو سیشن شروع کریں، یا جو بھی لوگوں کے سوال جواب ہوتے ہیں یا کمنٹ میں اگر ہمیں ہوتے ہیں تو وہ آپ ہم سے شیئر کریں، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے، اور کوشش یہی کریں گے کہ لائیو لوگوں کی کال وغیرہ لیں اور ان کے جو بھی مسائل ہیں نا ہم ان کا استخارہ کر کے ان کو اسی ٹائم بتا دیں۔
یا ہم سے روحانی علاج کے لیے صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ زیادہ تر کوشش یہی کیا کریں کہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا مسئلہ، نام، پتہ، ایڈریس، یہ ساری تفصیل اور مسئلے کی تفصیل بتا کے ہمیں سینڈ کر دیں۔ جیسی فرصت ملے گی آپ لوگوں کو جواب مل جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارا جو پیغام ہے یہ اپنے دوستوں آپ کو شیئر کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔